چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مندی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اور آئیے ہم بھی بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الرحمن، جی ہاں سورۃ الرحمن ہماری جاری و ساری ہے۔ قرآن پاک کی زینت ہے کون سی سورت؟ سورۃ الرحمن۔ قرآن پاک کا حسن کون سی سورت؟ سورۃ الرحمن۔ قرآن پاک کی زینت ہے، قرآن پاک کا حسن ہے سورۃ الرحمن۔ آج ہم آیت نمبر 55 اور 56 پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي 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 آلاء آلاء فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما 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 تكذبان تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ تو آئیے اس آیت کے ہم قواعد اور مخارج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فبأي، پہلا حرف فا، اور یہ قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں یہ بار بار یہ آیت آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی مرتبہ ہم نے پڑھا دی ہے، ماشاءاللہ کافی بچوں کو بہت زیادہ یاد بھی ہو گئی ہے۔ تو پہلا حرف فا،
یہ ادا ہوتا ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا کا مخرج یاد ہو گیا؟ اچھا اب آئیے با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کے تر حصے سے۔ کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ با۔ کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ با۔ یہ پوچھا ہے پیارے بچے۔ اچھا یہ ہے الف نہیں حمزہ، جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، کھڑی حرکات آ جائیں، جزم آ جائیں، کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ تو یہ حمزہ ہے، اور حمزہ ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے۔ اور پھر یا ادا ہوتا ہے وسط زبان وسط تالو سے، کہاں سے ادا ہوتا ہے یا؟ وسط زبان وسط تالو سے، یعنی زبان کا درمیان تالو کا درمیان۔ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جیم شین یا۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ۔ گڈ۔ اچھا یہاں مشدد ہے، ذرا رک کر بھی ادا کریں گے۔ اچھا اب دیکھیں فا پر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، الف کے اوپر یہ زبر ہے، یہ حمزہ بن گیا، اور یا کے نیچے زیر ہے، تو یہ سب حرکات ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، یاد رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آلائی، اب دیکھیے یہ الف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ الف نہیں، یہ حمزہ بن گیا۔ اب حمزہ ہے، حمزہ کھڑا زبر آ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لام الف زبر لا ہے، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا، تو یہ مد بھی نظر آ رہی ہے بڑی سی۔ اس مد کو کہتے ہیں مد متصل۔ کیا کہتے ہیں؟ مد متصل۔ کیا کہتے ہیں؟ مد متصل۔ مد متصل، کیونکہ حرف مدہ کے وہاں حمزہ اس کی کلمے میں، اس لیے مد متصل کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ربکما، را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا۔ با مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، با کے نیچے زیر ہے، را پر زبر ہے، کاف پر پیش ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ میم علی زر ما، یہ علی مدہ ایک علی کھینچیں گے۔ اچھا کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ و تعلق کا سخت حصہ۔ زبان کی جڑ و تعلق کا سخت حصہ۔ زبان کی جڑ و تعلق کا سخت حصہ کس کا مخرج ہے؟ کاف کا۔ کاف کا۔ سب مل کر بولیں، مل کر بولیں، کاف کا۔ اور آگے آ رہا ہے قاف بھی آ رہا ہے، دیکھیں قاف، اس کا مخرج زبان کی جڑ و تعلق کا نرم حصہ، نرم حصہ۔ یہ جو قاف ہے نا، قاف قاصرات الطرف، یہ قاف ہے، یہ قبلہم میں قاف ہے، اس کا مخرج زبان کی جڑ و تعلق کا نرم حصہ، اور کاف کا مخرج زبان کی جڑ و تعلق کا سخت حصہ۔ یاد رکھنا ہے، دونوں کو کہتے ہیں حروف لہویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ بھی کہتے ہیں، حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا آگے تکذبان میں تا کا جو مخرج ہے زبان کا سرا، نوک نہیں کہیں گے، بعض بچے یا بڑے کہتے ہیں نوک، نوک نہیں، تا دال تو ہو یا سا دال دو ہو، یہ زبان کا سرا کیا استعمال ہوگا؟ زبان کا سرا۔ تا، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے تا دال تو ادا ہوتا ہے، اور کاف آ گیا پھر دوبارہ، تا پر پیش ہے، کاف پر زبر ہے، دال کے نیچے زیر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ یاد رکھنا ہے۔ دال مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، اور با پر کھڑا زبر ہے، کل کھینچنا ہے، وقف کرنے میں نون ساکن ہو جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وقف بالاسکان۔ کیا ہوگا؟ وقف بالاسکان۔ اور ساتھ میں مد عارض بھی ہو جائے گا حرف مدہ کے بعد، یعنی کھڑی حرکات حرف مدہ ہی قائم مقام ہے، اور پھر سکون عارضی آ گیا تو کیا ہوا؟ مد کیا ہوگا؟ کھڑی حرکات حرف مدہ ہی قائم مقام، اور پھر آخر میں نون ساکن ہو گیا، کیا ہوگا؟ عارضی طور پہ نون ساکن ہوا تو کیا ہوا؟ مد عارض۔ کیا ہوگا؟ مد عارض۔ مد عارض ہو جائے گا۔ آئیے ایک مرتبہ پھر آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ماشاء اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فِيهِنَّ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، قاصرات الطرف۔ قاصرا، دیکھو قاف موٹا، صاد بھی موٹا، را بھی، پھر آگے یہ تا چھوڑ کے آگے تو، یہ بھی موٹا۔ قاصرات الطرف، قاصرات الطرف۔ گڈ۔ فیہن قاصرات الطرف، فِيهِنَّ قاصرات الطرف۔ گڈ۔ لم یطمثہن، لم يطمثهن۔ آواز آئی، لم یطو، لم يطو۔ یطو، تو کو موٹا رکھنا ہے، یہ بھی تو تھا، یہاں بھی موٹا۔ لم یطمثہن، لم يطمثهن۔ غنہ پورا کریں گے۔ لم یطمثہن، لم يطمثهن۔ نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسون، انس
انس إنس قبلهم قبلهم ولا جان ولا جان. ہاں دیکھیں کسی بچے نے کہا، کسی بچے کی آواز آئی ولا جان، نہیں کرنا، کلکلا نہیں کرنا. آپ ہی کی آواز آئی تھی نا. کیا نام ہے؟ محمد شعبان رضا. محمد شعبان رضا. دیکھیں آپ نے یہاں پر کلکلا کر دیا، نون میں کلکلا نہیں کریں گے، نون کی زبر کو ہلائیں گے نہیں. یہاں آواز آئے گی، دوبارہ پڑھیں گے ولا جان. ولا جان. بس اب پوری آیت کو پڑھنے کی کوشش کریں. بڑی آیت ہے، ویسے مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس میں تقریباً 5 غنّے ہیں. 1 2 3 4 اور 5 غنّے ہیں، اور پھر ایک بڑی مد بھی ہے، مد لازم، تو اس لیے جو ہے مشکل ہوتا ہے. چلیں ہم یہاں تک پڑھیں گے اور پھر اس کو دوبارہ ملیں گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن. گڈ. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ماشاء اللہ، گڈ، اچھا پڑھا. آئیے اب اس کے قواعد سمجھ لیتے ہیں. فی ہننا میں فا یا ظرفی یا مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. ہننا ہا کو نون سے ملائیں گے، نون مشدد، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. قاصرات الطرف، قاف پر کھڑا زبر ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. قاف کا الف موٹا رہے گا، قاف بھی موٹا ہے، حرف مستعلیہ میں سے ہے. صاد حرف مستعلیہ میں سے بھی، حرف مطبقہ میں سے بھی ہے، یہ بھی موٹا رہے گا، بلکہ ایکسٹرا موٹا رہے گا. را پر کھڑا زبر آ گیا ہے. را پر جب کھڑا زبر ہو، الٹا پیش ہو، زبر ہو یا پیش ہو، یہ موٹا ہوتا ہے. 2 زبر ہو 2 پیش ہو، موٹا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں قاف بھی موٹا ہے، صاد بھی موٹا ہے، را بھی موٹا ہے. تا کو طا سے ملائیں گے. تا باریک رہے گا مگر طا موٹا رہے گا. طا کو پر رکھنا ہے، اور طا را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، پھر را بھی موٹا ہو جائے طرفی. ٹھیک ہے، یہاں بھی را موٹا جائے گا. فا کے نیچے زیر حرکت ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں کھڑی حرکات کو. لم یطمثہن. لم میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد یا آ گیا. جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. اور میم ساکن کا میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. تو یہاں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. اور میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ یا تو یا کو طا سے ملائیں گے، طا میں قلقلہ کریں گے. طا حرف قلقلہ میں سے بھی ہے، حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حرف مطبقہ میں سے بھی. حرف مطبقہ کتنے؟ 4. کتنے ہیں؟ 4. صاد، ضاد، طا، ظا. کون کون سے؟ طا، صاد، طا، ظا. اچھا کسی کی آواز آئی طا، ظا. طا، ظا کس کی آواز آئی ہے؟ اویس صاحب کی آواز آئی ہے نا. پڑھ کے بتاؤ ذرا، اویس کو مائک دے. صاد، صاد پڑھے. صاد، صاد ضاد، ضاد طا، طا ظا. ظا. ہاں گڈ. اور ظا کلیئر کرنا ہے. یہ اس کو اگر ہم طا ظا پڑھیں گے تو ناک میں غلط ہو جائے گا. صحیح ہے؟ آپ نے تو نہیں پڑھا تھا نا پکا؟ چلے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حرف مستعلیہ حرف مطبقہ 4 ہیں، تو طا ان میں ہے، اور طا میں حرف مطبقہ بھی ہے، حرف مستعلیہ بھی ہے، حرف قلقلہ بھی ہے. مثلنا میم کو سا سے ملانا ہے. سا ساکن ہے، سا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. سا زال ظا، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرون کنارے یا بیرون کناروں سے سا زال ظا ادا ہوتی ہے، یاد رکھنا ہے. مثہن یطمثہن. اب یہاں نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے. انسن، یہ دونوں میں نون ساکن بعد سین آیا، اخفاء کا قاعدہ. پھر تنوین کے بعد قاف آ گیا، یہ بھی حرف اخفاء میں سے. یہاں پر بھی اخفاء کا قاعدہ. انسن، ان یہ بھی اخفاء، سن یہ بھی اخفاء. دونوں اخفاء ہیں کہ نہیں؟ جی ہے کہ نہیں؟ جی. جی ہیں، ماشاءاللہ. چلے یہاں بھی اخفاء کا قاعدہ، یعنی اخفاء کی معنی چھپانا، نون کو چھپا کے ادا کریں گے، غنہ کریں گے. اس میں بھی ایک الف کا، اس میں بھی ایک الف کا. قبلہم، قاف موٹا حرف مستعلیہ ہے، قاف موٹا رکھنا ہے. قب با حرف قلقلہ میں سے، با ساکن ہے. جب حرف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو آواز لوٹ کر آتی ہے. حرف قلقلہ کتنے ہیں؟
5 قاف طا با جیم دال. گڈ. قبلہم میں قاف کو با سے ملانا ہے, قلقلہ کریں گے, لام پر زبر ہے, حرکتیں نہیں کھینچیں گے. اور ہم پھر میم ساکن کے بعد واو آ گیا. دیکھیں یہاں میم ساکن کے بعد یا تھا. یاد رکھیں جب کبھی میم ساکن کے بعد میم اور با ان دو حروف کے علاوہ کون کون سے؟ میم اور با. کون کون سے؟ میم اور با. میم اور با. میم اور با ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. تو یہاں اظہار شفوی ہو رہا ہے, یعنی غنہ نہیں کریں گے. ولا میں واو پر زبر حرکتیں نہیں کھینچیں گے, ہونٹ گول ہو جائیں گے. لام الف لا الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. جیم الف زبر جا الف مدہ, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نون پر تشدید ہے, یعنی سکون اصلی. سکون اصلی جزم کی صورت میں یا تشدید کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہاں پر ہو گیا مد لازم. کیا ہو گیا ہے؟ مد لازم. مد لازم کبھی کبھی آتا ہے. ویسے یہ کون سی مد ہے؟ مد لازم. کون سی مد ہے؟ مد لازم. سب کو یاد ہونی چاہیے مد لازم. کہ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا ہے. سکون عارضی آتا ہے تو مد عارض ہوتا ہے, سکون اصلی آ جائے تو مد لازم ہوتا ہے. یہاں مد لازم ہوگا. اس کو 3 الف یعنی 6 حرکات کھینچ کر پڑھیں. کتنے الف کھینچیں گے؟ 3 الف یعنی 6 حرکات. 3 الف یعنی 6 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے. گڈ. اور نون میں یہاں پر غنہ بھی کریں گے. نون مشدد ہے نا. اچھا غنہ کریں گے مگر نون کی کوئی حرکت ظاہر نہیں کریں گے. نون کی کوئی حرکت ظاہر نہیں کریں گے. ظاہر نہیں کریں گے. جیسے ہمارے محمد شعبان رضا بھائی کر رہے تھے جان ہے نا, جان, یہ نہیں کریں گے. ہم پڑھیں گے ولا جان ولا جان. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اس آیت کو پھر ہم ایک مرتبہ مل کے پڑھتے ہیں. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماشاء اللہ عز و جل یہاں موجود بچوں نے اور آپ نے مل کر پڑھا, اچھے انداز سے کوشش کی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا, توجہ کے ساتھ کان لگا کے آپ نے سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماشاء اللہ عز و جل آج ہم نے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 55 اور 56 دو آیتیں پڑھی ہیں. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوں گی, سمجھی بھی ہوں گی, سیکھی بھی ہوں گی اور ہمارے ساتھ دہرائی بھی ہوں گی. آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف, اور بڑا ایک دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے جس کا نام ہے قواعد و مخارج کا مقابلہ. جی ہاں, قواعد و مخارج کا مقابلہ ہوتا ہے. اور ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی. ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی. پہلا سوال ہے آپ سے. جی تو پہلا سوال بتائیں گے ٹیم اے والے. فَبِأَيِّ, فا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائیں گے؟ فا. فا ابھی سمجھایا تھا. فا فا. 1 2 3 4 5 ٹائم گزر گیا. ٹیم بی والوں میں سے اللہ, ٹیم بی والے بھی خاموش ہیں. 1 2 3 4 5 کوئی ٹیم جواب نہیں دے سکی. اللہ, نمبر دونوں نہیں ملیں گے. تو اگلا سوال, فَبِأَيِّ آلَاءِ, آلا کی مد کون سی ہے بتانے جا رہے ہیں آپ؟ بتا دیں. مد متصل. مد متصل, سوچ لیں. اچھا مد متصل کو کتنا کیوں ہے مد متصل؟ پھر مدہ کے بعد حرف حمزہ اسی کلمے میں. اور محمد شعبان رضا کا جواب بالکل
درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. چلیں اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. بتائیے ربکما تکذبان میں تا کا مخرج کیا ہے؟ سب سوچ میں پڑ گئے. مشکل بات پوچھے. اچھا تکذبان پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ؟ چلیں ایزی سوال. سب کو آ رہا ہے؟ ارم بھائی کو بھی آ رہا ہے؟ ارم بھائی بتا دے. چلیں تو وقف بالاسکان ہوگا. وقف بالاسکان اور مد عارض. وقف بالاسکان بھی مد عارض بھی. سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. 10 پوائنٹ سے مقابلہ برابر ہے. اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف. اگلا سوال ٹیم اے سے ہے. فی ہن. ہن میں کون سا قاعدہ؟ نون میں کون سا قاعدہ ہے؟ فی ہن. نہیں یاد آ رہا. یاد آ گیا ہے؟ آپ ہی کو یاد آئے, کسی اور کو نہیں آ رہا. ایزی سوال ہے. غنہ کا غنہ ہو رہا ہے, مگر کیوں غنہ کیوں ہو رہا ہے یہ بتائیں. اللہ اتنا ایزی ہے, کیوں غنہ ہو رہا ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ ہاں نون پر تشدید ہے. نون مشدد ہے. کیا کہیں گے؟ نون مشدد ہے. نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کریں گے. ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. ایزی سوال تھا. اللہ. اور محمد شعبان رضا نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. اگلا سوال ٹیم بی سے ہے. بتائیے قاصرات الطرف, یہ لم میں کون سا قاعدہ ہے؟ لم. جی ان کو مائک دیجیے گا, جلدی سے آگے بڑھائیں, سیدھے ہاتھ سے دیں. جی پیارے بچے نام بتائیں. محمد امان. محمد امان. کیا کہتے ہیں؟ میم پر ساکن ہو رہا ہے. میم بھی تو ساکن تو وہ تو ہو رہا ہے, ہمیں بھی بتائیں. قاعدے کا نام بتائیں, جلدی کیجئے. آپ کو آتا ہے؟ جلدی بائک واپس دے دیں, جلدی واپس دے دیں. ارم بھائی کو نہیں, ان کو. جی کیا نام ہے؟ نام بتائیں. محمد روحان. محمد روحان. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی کیوں ہو رہا ہے؟ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا. کس کے بعد؟ میم ساکن کے بعد. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے اظہار شفوی ہوتا ہے. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. محمد روحان نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے. اگلا سوال, آخری سوال ٹیم اے سے. لم یط مثہن انسن. انسن پہ کون سا قاعدہ ہے؟ انسن. محمد اویس کو مائک دے. محمد اویس کون سا قاعدہ ہے؟ اقفا کا قاعدہ. اقفا قاعدہ. اقفا میں کیا ہوگا؟ غنہ. غنہ ہوگا. ایک الف کا, دو الف کا؟ ایک الف. ایک الف کا غنہ ہوگا. اور محمد اویس کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور کتنے پوائنٹ ہو گئے ٹیم اے والوں کے؟ 30 اور ٹیم بی والوں کے 20. آخری سوال ٹیم بی سے, جلدی سے بتا دیں. جی انسن قبلہم ولا جان, یہ مد کون سی ہے؟ جی آپ کو یاد ہے؟ جی مائک دیں ان کو. کیا نام کیا ہے آپ کا؟ محمد امان. محمد امان. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کون سی مد ہے یہ؟ مد لازم. مد لازم. کیوں؟ حرف مدہ کے بعد حرف مدہ کے بعد سکون آ رہا ہے. سکون اصلی ہے عارضی ہے؟ اصلی. سکون اصلی. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. مد لازم ہوگا. محمد امان بھائی نے جواب درست دے گئے. 30 پوائنٹ ٹیم بی کے, 30 پوائنٹ ٹیم اے کے. آج کا مقابلہ برابر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد شعبان بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان. دوبارہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن.
لم یطو میں تو میں کلکلا موٹا بھی رہے گا. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. مد کو کھینچنا ہے اور لم یطمث سا سیٹی کی طرف نہ جائے. لم یطمثہن. ٹھیک ہے دوبارہ ایک مرتبہ پڑھیں. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ماشاءاللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا محمد شعبان رضا محنت کرنی ہے ابھی بہت زیادہ. ٹھیک ہے کوشش کریں گے تو من جدہ وجدہ. اب پڑھیں گے ہمارے ساتھ محمد ارحم بھائی ترتیل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن. لم يطمث میں کلکلا بھی آئے گا. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ عز و جل. ہمارے ساتھ محمد شعبان رضا نے حدر میں پڑھا, محمد ارحم بھائی نے ترتیل میں پڑھا. دونوں کو محنت کی ضرورت ہے, خوب محنت کرنا ہے. من جدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. وہ پا لیتا ہے. تو کوشش کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, بار بار پڑھنا ہے, بار بار دہرانا ہے. ایک وقت آئے گا آپ اچھے قاری قرآن بن جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.